کی بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یعنی اس کو روزی روٹی دے رہا ہے، اس کو بھوکا نہیں مار رہا ہے۔ آپ جائیے ریلوے اسٹیشن کے اوپر کبھی نظر دوڑائیے، آپ کلکتہ جائیے، دلی بمبئی کا سفر کیجئے، اسٹیشن کے اوپر آپ کے نظر پڑے گی تو آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس پیر نہیں، جن کے پاس ہاتھ نہیں، جو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کتنا روپیہ دیا گیا ہے۔ 3-4 مہینے کے بعد جائیے دیکھیں پھر اسی طرح وہاں پہ زندہ ہے، اور اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، وہاں پھر وہ مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے بندو ہم تمہیں روزی روٹی دیں گے، ہم تمہیں روزی روٹی عطا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں پکا سچا ہے، قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو یا اللہ کی عبادت نہ کرنے والا ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی فراہم کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بات کے اوپر قائم دائم ہے۔ اللہ کہتا میرے بندو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، مومنوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، تم میں سے جو مومن ہیں اس کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور جن لوگوں نے وعملوا الصالحات نیک عمل کیا ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، بادشاہ دیں گے، ہم تمہیں کرسی پر براجمان کریں گے۔ ہاں یہ ہمارا صرف جملہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، وہ جملہ نہیں، 15 لاکھ آئے گا تھوڑی ہے، صرف جملہ ہے، خود بولا ہے نا، اللہ کا یہ جملہ نہیں ہے، اللہ نے کر کے دکھایا اور فرمایا اے میرے بندو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم خلیفہ بنائیں گے، ہم حکمرانی دیں گے، ہم بادشاہت دیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے حکمراں بنایا ہے، ہم نے خلیفہ بنایا ہے، ہم نے بادشاہت دی ہے، ہم نے سلطنت دی ہے، ہم نے کرسی پہ براجمان کر رکھا ہے، ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ صرف ہمارا یہ جملہ نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم یہ کریں گے۔ اللہ کہتا میرے بندو کب کریں گے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مومنین۔ اے مومنوں، اے مومنوں سنو، اے مسلمانوں سنو، غم نہ کرو، یہ پابندیاں لگانے والے، یہ تالا لگانے والے، یہ بلڈوزر چلانے والے، یہ مسجدوں کو اور مدرسوں کے اوپر تالا لگانے والے، ہاں تمہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، حکومت ہم دیں گے، سلطنت ہم دیں گے، کرسی پہ براجمان ہم کریں گے، ان کنتم مومنین، شرط یہ کہ مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، شرط یہ کہ تم نیک عمل کرو، شرط یہ کہ تم اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ سن رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئی اس دنیا کے اندر، نبی کی دور میں بھی، نبی کے دور میں بھی اللہ کی مدد آئی۔ آپ جنگ بدر کو اٹھائیے اور جنگ بدر کے موقع پہ آپ اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جنگ بدر کو آپ اٹھائیے، طلبہ کو معلوم ہے، طالبات کو معلوم ہے، میرے بھائیوں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں، میدان جہاد کے اندر رہے، ہاں لڑائی لڑنے والے لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پہ میدان بدر میں محمد رسول اللہ ہے، اور آپ کی نظر جب کفار مکہ کے اوپر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ کی تعداد 1000 ہے، 1000 کی تعداد، اور ان میں سے
آپ نے دیکھا کہ سارے کے سارے جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، مضبوط ہیں، بالکل طاقتور ہیں، سب کے پاس تلواریں، نیزہ ہے، ڈھال ہے، تیر ہے، ساری چیزیں ان کے پاس، سواریاں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہے۔ پھر آپ نے نظر دوڑائی مسلمانوں کے اوپر تو آپ نے دیکھا کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، آپ نے دیکھا کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو ڈال نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، سواری ہے تو کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی دکھنے میں مضبوط ہے تو دکھنے میں کوئی کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو نبی اکرم سجدے میں گرے، اور سجدے میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی، ہاں کہا اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تربد فی الارض۔ اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، اے اللہ یہ 300 کی تعداد جو روئی زمین کے اندر ہے، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج مغلوب ہو گئی، آج اس نے شکست پالی، اگر آج ان کو فتح نصیب نہ ہوئی، اگر اس نے شکست کھا لی، بس یہ قوم اگر ہو گئی، یہ 300 کی تعداد اگر ہار جاتی ہے تو اے اللہ لا تربد فی الارض، زمین میں تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا، زمین میں اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، سجدہ کرنے والا کوئی باقی نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد آئی، ہاں قرآن کی آیت اٹھاؤ، اللہ نے اپنے نبی کو رسوا نہ کیا، نبی کو ذلیل نہ کیا، نبی کی بات کو ریجیکٹ نہ کیا، بلکہ نبی نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سن بھی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کی دعا سنی ہے، اور اللہ نے اسی وقت 1000 فرشتوں کے ساتھ نبی کی مدد فرمائی، مومنوں کی مدد فرمائی۔ اٹھائیے جنگ بدر کے پوری واقعات آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے دوڑا دوڑا کر کے مارا گیا اور کس طریقے سے مسلمانوں کو فتح ملی۔ میرے بھائیوں، ذرا واقعات کے اوپر نظر دوڑائیے، کیا وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی؟ صرف وجہ یہی تھی کہ ان کا ایمان بہت ہی ہماری طرح نہیں ایک کپ چائے میں بکنے والا، ہماری طرف نہیں کسی نے ریچارج کر دیا تو اسی کے پیچھے گھومنے والا، ہاں کسی نے کچھ دے دیا تو اسی کا نام لینے والا، ہاں ہماری طرح نہیں کہ 2-4 سال تک شادی ہونے کے بعد بچہ نہ ہو تو بازاروں اور قبروں میں جا کر کے مانگنے والا، ہماری طرح وہ نہیں تھے۔ میرے بھائی ان کا ایمان تھا اتنا مضبوط، اتنا مضبوط، حضرت بلال کی زندگی کو دیکھو، اتنا مضبوط، گرم میں ریت میں لٹا دیا جایا کرتا تھا، اور بڑے بڑے پتھر کو اس کے سینے میں رکھ دیا جاتا تھا، اور بلال سے کہا جاتا تھا اے بلال اللہ کا انکار کر، اے بلال اللہ کا انکار کر۔ آپ نے بلال کا واقعہ سنا ہوگا، ایسے موقع میں بھی بلال کہا کرتے تھے حد حد حد۔ میرے بھائیوں، یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اے میری بہنوں تم بھی آئی ہو، تم نے وہ واقعہ بھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنا ہوگا۔ آج ہماری لڑکیوں کو دیکھو، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، جلسوں میں آنے کے بعد بھی ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کہ ہم لپسٹک لگا کر کے جلسوں میں نہ گھومیں، جب تک کہ ہم جلسوں کے اندر میک اپ کر کے نہ جلسوں میں گھومیں، جب تک کہ ہم اپنا چہرہ نہ دکھائیں تو جلسہ جانے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں، جلسوں میں بھی اپنے ایمان کو نہ بچانے والیوں، ذرا حضرت سمیہ کا بھی واقعہ کبھی سن لیا کرو، کبھی سمیہ کا واقعہ بھی پڑھ لیا کرو۔ جب حضرت سمیہ کو ابو جہل نے باندھا، ابو جہل نے پکڑا اور سامنے اس کے بیٹے اور اس کے شوہر عمار اور یاسر دونوں کو باندھ دیا اور دونوں کو ننگے کر دیا۔ دونوں کے دونوں جوان ہیں، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر بھی سامنے موجود ہے، اور
اور سمیہ ایک لڑکی ہے، ظاہر سی بات ہے لڑکی کتنے مضبوط ہوا کرتی ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن حضرت سمیہ کی ایمان کی اس جذبے کو ذرا دیکھو، سلام ہو حضرت سمیہ کی اوپر۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے 1000 کوشش کی اور ابو جہل نے سمیہ کی ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا کو ننگا کیا ہے، سمیہ اسلام کا انکار کر، باپ کو ننگا کیا ہے، سمیہ انکار کر نہیں۔ اچھا آئی سمیہ تمہیں بھی ہم ننگا کر دیں گے، کوئی بات نہیں، اسلام سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کر جو بھی کرنا ہے کر۔ آئی ابو جہل اپنی پیاس بجھا لے، اپنے دل کی بھاس نکال لے، کتنا تو کرنا چاہتا کر لے، جو بھی چاہتا کر۔ سمیہ کو پھر اسی ابو جہل نے ننگا کیا، کپڑا اتارا، بالکل ننگا کر دیا۔ اب ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ اگر تو انکار اب بھی نہیں کرے گی تو یاد رکھنا ہم تجھے اتنا ذلیل کریں گے، تیرے شوہر کو بھی ماریں گے، تیرے بیٹے کو بھی ماریں گے، اور ہم تجھے بیچ میں چیر دیں گے اگر تم نے اسلام کا انکار نہ کیا، اگر تم نے ایمان کا سودا نہیں کیا تو ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ میری بہنوں اور بہن کی عورت کو سنو، ایمان دیکھئے، ایمان ایک عورت کا ایمان اتنا مضبوط، غور کریے، اس نے کہا اے ابو جہل کو کرنا ہے کر۔ ابو جہل نے باقاعدہ دو جانور کو لایا، اونٹنی یا گھوڑی کو یا گھوڑا کو، پچھم اور پورب کی طرف دونوں کا رخ کر دیا، سمیہ کے